ایک ہفتے پہلے عمران خان نے مذاکرات مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، احتجاج کی کال دی تھی کہ 5 اگست کو اسے نقطۂ عروج پر پہنچانے کی ان کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ پہلے ہی الگ ہو جائیں۔ اب علی امین گنڈاپور نے یہ 90 دن کی بات کر کے خود کو الگ کیا ہے یا پھر احتجاج کا مومنٹم بننے سے پہلے ہی اسے متنازع کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی طرف سے پہلے فیصلے کو اپنے مخصوص انداز میں ویٹو کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ 90 روزہ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، آر یا پار ہوگا۔ پھر اس کے بعد اپنے یا پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے انجام بتایا کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سائڈ تو رہے گی لیکن ہمارے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ ایسی سیاست سے بہتر ہے کہ ہم سیاست ہی نہ کریں اور اپنا کوئی اور جو راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ اچھا، اب اس اعلان کے بعد تو واقعی لگتا ہے ایسا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کر چکے ہیں، کیونکہ جب کارکنان کا پریشر پڑا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کی دلچسپ وضاحت دی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ ڈیڈ لائن تو میں نے خود کو دی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑی تھی۔ ارے بھائی، اگر ایسا ہی تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا پورا جرگہ بٹھا کر اس اعلان کی کیا ضرورت تھی آخر؟ کیا اس وضاحت سے پارٹی کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ہے آپ کو؟ اب اس میٹنگ کے بعد پھر پارٹی متحد ہوئی ہے تقسیم۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ علی امین نے 90 دن دے کر خود سے اس کا کلاک بھی سیٹ کر دیا ہے، کہا کہ کل رات سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، یعنی ہفتے کو یہ بات کی گئی ہے تو جمعے کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جمعے کی رات کو کس کس نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں پھر ہوا کیا، اس کا احوال بھی سامنے میں رکھوں گی آپ کے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ علی امین گنڈاپور کے 90 دن جو ہیں وہ 11 اکتوبر کو پورے ہوں گے، جبکہ عمران خان نے 5 اگست کو نقطۂ عروج قرار دے دیا ہے۔ اب فوری طور پہ ذہن میں پہلا سوال تو یہی آتا ہے نا کہ یہ اعلان کہاں سے آیا اور اس میں کون کون شامل ہے۔ اچھا، اس کے لیے ویسے ٹائم لائن پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ 11 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں ویسے تو 82 اراکین شامل ہیں، لیکن اس اجلاس میں شرکت جو ہے وہ صرف 50 سے بھی کم اراکین نے کی تھی۔ اس اجلاس میں لاہور جانے کا فیصلہ ہوا اور اگلے دن لاہور نکلنے سے پہلے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان خود اعلان کریں گے، جبکہ سلمان اکرم راجہ کا کہنا یہ تھا کہ لاہور میں ہم ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ویسے یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا اسلام آباد میں سیاسی صورتحال پہ بات کرنا منع ہے؟ خیر، علی امین گنڈاپور نے لاہور جانے سے پہلے کہا کہ ہم پنجاب کے MNA سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ تینوں لوگوں نے 3 مختلف باتیں کی، لیکن وہاں جا کر معلوم یہ ہوا کہ تینوں وجوہات غلط ثابت ہوئی ہیں یا پھر اچانک اسکرپٹ تبدیل ہو گیا ہے۔ چلیں، جو بھی ہوا تو یہ اعلان تو پھر پارٹی کی طرف سے ہونا تھا نا۔ علی امین گنڈاپور نے یہ اعلان کیسے کر دیا؟ حالانکہ پارٹی چیئرمین اور سیکریٹری جنرل اور صوبائی صدر خیبر پختونخوا اس تقریب اور پریس کانفرنس میں موجود تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں اب اس بیان سے خود کو الگ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب جنید اکبر نے BBC کو دیے گئے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ 90 روزہ تحریک کا مشورہ کس نے دیا ہے اور اس کا فیصلہ کب ہوا ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر آپ پریس کانفرنس میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نہ جاتا تو سب یہی کہتے نا کہ ان سب میں تقسیم ہے،